السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173 سے۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے رولنگ آن آرڈیننسز۔ آرڈیننس ہوتا ہے این اتھارٹیٹیو اینڈ آٹوکریٹو ڈیکری اور ڈائریکشن۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم آئین میں دی گئی ان پیشگی شرائط کے بارے میں اسٹڈی کریں گے جو کہ آرڈیننس کو پروملگیٹ، ریکٹیفائی، پاس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، اور پرپل کلر میں ہم جو ایڈیمز یا پھر میٹافورز ہوں گے ان کے میننگز کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ دا اتھارٹی ٹو لیجسلیٹ، قانون سازی کرنے کی پاور، جورسڈکشن بائی ایگزیکٹو ڈگری، ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تھرو، سچ ایز ایگزسٹ ان پاکستان، جس طرح سے پاکستان میں پائی جاتی ہے، از ناٹ آفن فاؤنڈ ان ڈیموکریٹک کنٹریز، یہ عموماً جمہوری ممالک میں موجود نہیں ہوتی۔ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، فار obvious ریزن، اور اس کی یقینی وجوہات ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم اس کو کمپلیٹ سینٹینس کو اسٹڈی کریں، قانون سازی کرنے کی یا لیجسلیٹ کرنے کی جو طاقت، جورسڈکشن ہے ایگزیکٹو ڈگری کے تھرو، یہ عموماً پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور ایسا ہم دوسرے جمہوری ممالک میں یقینی وجوہات کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ However، تاہم دا پاور ٹو پروملگیٹ آرڈیننسز، یہ طاقت کہ ریکٹیفائی، پاس کیا جائے آرڈیننس کو، از فار فرام انفیٹرڈ، تو یہ بے لگام ہے، ان ریسٹرینڈ، ان انہیبیٹڈ ہے۔ اینڈ آن تھرسڈے دا سپریم کورٹ ریمائنڈڈ، اور جمعرات والے دن سپریم کورٹ نے یاد دہانی کرائی، دا پی ٹی آئی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی حکومت کو، آف دی اسٹرنجنٹ پری کنڈیشنز، ان پیش کی سخت شرائط کی، ان دا کانسٹیٹیوشن، جو کہ آئین میں موجود ہیں، دیٹ آر اٹیچڈ ٹو دا پروسیس، جو کہ اس عمل سے منسلک ہیں۔ جمعرات والے دن پی ٹی آئی کی حکومت کو سپریم کورٹ نے ان سخت پیشگی شرائط کی یاد دہانی کرائی جو کہ آئین میں اس عمل سے منسلک ہیں۔ رولنگ اگینسٹ دی ایکسیسو پروملگیشنز آف آرڈیننسز، اور حکمرانی کرنا بہت زیادہ آرڈیننسز پاس کر کے، دا ٹو جج بینچ آبزروڈ، تو دو ججز کے بینچ نے یہ مشاہدہ کیا، دیٹ این آرڈیننس کوڈ اونلی بی ایشوڈ ان ایمرجنٹ میٹر، کہ آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں ایشو کیا جا سکتا ہے، ویئر اے سچویشن وارنٹس امیڈیٹ ایکشن، جہاں پہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ فوری ایکشن لینا پڑ جائے، اینڈ ایٹ اے پوائنٹ ان اے ٹائم، اور ایک ایسے لمحے میں، وین نیدر دا اپر نار لوور ہاؤس از ان سیشن، جہاں پہ نہ تو اپر ہاؤس یعنی کہ سینٹ اور نہ ہی لوور ہاؤس یعنی کہ نیشنل اسمبلی ان سیشن ہو۔ تو یہاں پہ ہم نے ان پری کنڈیشنز، پیش کی شرائط کو دیکھا کہ جب لوور ہاؤس یا پھر اپر ہاؤس سیشن میں نہ ہو، یا پھر ایسی ایمرجنٹ سچویشن ہو، ہنگامی صورتحال ہو جہاں پہ فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہو، تب ہی ایک آرڈیننس پاس کیا جا سکتا ہے، نہ کہ نارمل حالات میں۔ اکارڈنگ ٹو دی بینچ، اس بینچ کے مطابق، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالن ہے، کالن کے مطابق بینچ نے جو کوٹیشن دی تھی یا جو پھر بیان دیا تھا، اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کو لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ کوٹیشن مارکس سٹارٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ اینڈ ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل سٹاپ پہلے ہے۔ ان دا ایبسنس آف ایون ون آف دی اسٹیٹڈ پری کنڈیشنز، ان جو ہم نے شرائط پڑھی، پیشگی شرائط، ان کی عدم موجودگی میں، نیدر دی پریزیڈنٹ ناٹ دی گورنرز، نہ تو صدر اور نہ ہی گورنرز، کین پروملگیٹ آرڈیننسز، وہ آرڈیننس پاس نہیں کر سکتے۔ اٹ آلسو انڈرسکورڈ، اس نے ایمفاسائز کیا، دا امپورٹینس آف آبزرونگ دا لمٹس پرسکرائبڈ ان دا فنڈامنٹل لا آف دی لینڈ، کہ ان حدود کو آبزرو کیا جائے، فالو کیا جائے، جو کہ فنڈامنٹل لا یعنی کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس میں جو لمٹس دی گئی ہیں۔
سینگ یہ کہتے ہوئے کولن ہے اگین بتایا گیا ہسٹری از ٹیسٹامنٹ آف دی فیکٹ، ہسٹری تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے، ایویڈنس پروف ہے دیٹ وین ایور دا کانسٹیٹیوشن از وائلیٹڈ کہ جب کبھی آئین کا استحصال کیا گیا، اٹ ڈس ریسپیکٹس دی پیپل فرام ہوم اٹ واز میڈ، یہ ان لوگوں کی انسلٹ تھی جن لوگوں کے لیے آئین بنایا گیا۔ ٹو فورسٹال ڈیبیٹ، مباحثے کو پریونٹ کرنا، روکنا، ابسٹرکٹ، ہنڈر کرنا، از ٹو سمادر دی اسپرٹ آف ڈیموکریسی، یہ جمہوریت کے جذبے کو کل سفوکیٹ کرنے کے مترادف ہے۔ دیٹ از وائی، اسی لیے دا پروملگیشن آف آرڈیننسز، آرڈیننس کو پاس کرنا، از ٹو بی سین ایز این ایکسیپشن، اس کو ایک اناملی ارریگولرٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اینڈ ناٹ دی نارم، اور اس کو ایک روایت کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا۔ دا فیکٹ، یہ حقیقت، دیٹ آرڈیننسز آٹومیٹیکلی لیپس، کہ آرڈیننسز خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، unless passed by the relevant representative of the people، جب تک لوگوں کے نمائندے اسے پاس نہ کریں ایک سٹیپولیٹڈ متعلقہ پیریڈ آف ٹائم میں، تو یہ تمام چیزیں السٹریٹ کرتی ہیں، وضاحت ایکسپلین کرتی ہیں دا پرائمیسی، اس امپورٹنس کی، اس پریورٹی کی، دیٹ دا کانسٹیٹیوشن اکارڈ ٹو دا لیجسلیچر، جو کہ آئین لیجسلیچر کو پرووائڈ کرتا ہے، اکارڈ کرتا ہے۔ دا اپیکس کورٹس رولنگ تھروز اے اسپینر، سپریم کورٹ کی جو فیصلہ آیا ہے، ججمنٹ آئی ہے، یہ پریونٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کے اس کام کو جو کہ ویل آئلڈ اسموتھلی آپریٹ کر رہا تھا، آرڈیننس پروٹیکشن لائن تھی ان کی، وچ اٹ ہیز ریپیٹڈلی یوز ٹو سائڈ لائن پارلیمنٹ، جو کہ انہوں نے بارہا استعمال کی پارلیمنٹ کو سائڈ سٹیپ کرنے کے لیے، اینڈ رائڈ رف شارٹ اوور دا اپوزیشن، اور باربیرس بروٹل کرول طریقے سے اپوزیشن حریفین سے نمٹنے کے لیے۔ لاسٹ منتھ فار انسٹنس، مثال کے طور پہ اگر ہم پچھلے مہینے میں دیکھیں، اٹ وینٹ ٹو دی ایکسٹینٹ، یہ اس حد تک چلے گئے، آف کینسلنگ اے شیڈیولڈ سیشن آف پارلیمنٹ، انہوں نے پارلیمنٹ کا ایک جو شیڈیولڈ سیشن تھا اس کو کینسل کر دیا ایٹ دی 11th، اور آخری لمحے میں ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا، این انپریسیڈنٹڈ اسٹیپ، یہ ایک ایسا عمل تھا جو کہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا، اینڈ دین پروسیڈیڈ ٹو ایشو دا ڈریکونین پیکا آرڈیننس 2 days لیٹر، اور 2 دن بعد انہوں نے بلیک پیکا آرڈیننس ایشو کر دیا، وچ واز سنڈے، اور یہ اتوار کا دن تھا۔ سچ آربیٹریری یوز آف پاور، اس طرح کا ڈیسپوٹک ٹائرینیکل یوز آف پاور، مینٹ ٹو بی یوز جوڈیشیسلی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو منصفانہ طریقے سے استعمال کیا جائے، ان اونلی ایکسٹرا آرڈینری سچویشنز، غیر معمولی حالات میں۔ تو یہ جو ڈیسپوٹک ٹائرینیکل یوز آف پاور ہے، از اے اسٹیپنگ سٹون، یہ فنڈامنٹل سٹون ہے ٹورڈز آٹوکریسی، آمریت، ڈکٹیٹرشپ، ڈیسپوٹزم کی جانب۔ دا اسلام آباد ہائی کورٹ واز انفارمڈ لاسٹ ایئر، اسلام آباد ہائی کورٹ کو پچھلے سال یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پروملگیٹ، ریکٹیفائی، پاس کیا تقریباً 54 پریزیڈنشیل آرڈیننسز کو اپنے پہلے 3 سالوں کے ٹینیور کے اندر۔ However، تاہم دا فیکٹ از، حقیقت یہ ہے، آلموسٹ آل گورنمنٹس ہیو بین گلٹی آف دس سن آف کمیشن، کہ تمام حکومتیں اس جرم کو مرتکب کرنے کی گلٹی پائی گئی ہیں۔ وائل ملٹری ریجیمز ہیو انسرپرائزنگلی، اور اگر ہم ملٹری ریجیمز کی بات کریں تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اگین ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، کہ انہوں نے سب سے زیادہ مقدار میں آرڈیننسز ایشو کیے ہیں، اور تقریباً یہ 63 پر ایئر بنتے ہیں۔ اور اگر ہم الیکٹڈ گورنمنٹس کی بات کریں تو انہوں نے بھی 30 آرڈیننسز اینولی آن ایوریج ایشو کیے ہیں۔ دس سپیکس ٹو دی انہیرنٹ ویکنیس آف ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ان دا کنٹری، تو یہ تمام باتیں ہمارے ملک میں موجود جمہوری اداروں کی کمزوری کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اینڈ دا ایپیکس کورٹس رولنگ ہیز کم نن ٹو سون، اور جو ایپیکس کورٹ کا فیصلہ ہے یہ جسٹ ان ٹائم آیا ہے۔ اگر ہم اس چیز میں دیکھیں تو آپ یہاں پہ ایوریج یاد رکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے جو کسی کویسچن کا آنسر کر رہے ہوں گے یا پھر ایسے میں آپ اپنے فگر اینڈ فیکٹس دے رہے ہوں گے تو آپ وہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ 30 آرڈیننسز آن ایوریج اینولی پاس کیے جاتے ہیں۔
الیکٹڈ گورنمنٹس کی جانب سے، اور جو ہماری ملٹری رجیمس تھی وہاں پہ 63 آرڈیننسز پر ایئر پاس کیے گئے ہیں. اور اسی طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ جو آرڈیننسز ہوتے ہیں یہ اسٹیپنگ سٹون، فنڈامنٹل سٹون ہوتے ہیں آٹوکریسی، ڈکٹیٹرشپ، ٹوٹیلیٹیرینزم، ڈیسپوٹزم، ٹیرنزم کی جانب. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنا جو رولنگ ہے وہ زیادہ تر اس کا انحصار آرڈیننسز کے اوپر رہا ہے، جو کہ جمہوریت کی سپیرٹ، جذبے کے خلاف ہے، اور یہ اس کو سمودر، سفوکیٹ، کل کرنے کے مترادف ہے. اس کے علاوہ آپ پری کنڈیشنز کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں جو کہ آرڈیننس کو جاری کرنے کے لیے ضروری ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اپر اور لوئر ہاؤس کا جو سیشن ہے وہ ان ہاؤس نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو ایمرجنٹ میٹرز ہوں جن پہ امیڈیٹ ایکشن کی ضرورت ہو، اگر یہ دو کنڈیشنز نہ میٹ کر رہی ہوں تو آرڈیننس کو ایشو نہیں کیا جا سکتا. ہوپ فلی آج کے ایڈیٹوریل کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی آسک کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.